کے متعلق اس وقت ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے. ابھی تک جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے کوئی 14-15 ہزار لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، لیکن باقی لاکھوں لوگ اس وقت امداد کے طالب ہے. وہ بیچارے اونچی جگہوں پر، چھتوں پر، پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارش میں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ہمارے پاس سارے صوبے میں ایک ہیلی کاپٹر ہے پروونشل گورنمنٹ کا، ہمارے پاس کشتی نہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، نیوی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں کشتیاں بھیجیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کشتیاں ملے، اور کچھ فوج کے اور ایئر فورس کے یا دوسرے اداروں کے ہیلی کاپٹرز کچھ ہمیں ملے ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ امیڈیٹ ریلیف ہے، لوگوں کو خوراک بچانا ان جگہوں سے جہاں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو خوراک مہیا کرنا، جیسا کہ مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ ان کی پھر میڈیکل کی ایڈز پرووائڈ کرنا، پریونشن کرنا. بہت ساری بیماریوں میں ہمارے تقریباً 90 کے قریب پل ٹوٹ گئے ہیں. موٹر وے کا راستہ بھی اس وقت بند پڑا ہوا ہے. تو جو باقی ادارے ہیں حاجی صاحب، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پروگرام ہونا چاہیے جو 32 سے 62 سال میں نہیں ہوا. تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیے کہ جو ریسکیو کا کام ہے اس میں جو فیڈرل حکومت ہے اور جو باقی ادارے ہیں ریاست کے، وہ آپ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ چاہ رہے ہیں؟ اس وقت سوال یہ ہے. دیکھیں، سلیکٹنس تو ہمارے قومی کردار ہے، چاہے وہ پروونشل محکمے ہیں کہ وفاقی محکمے ہیں. جو کام جس وقت کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کرتا، اور بعد میں پھر ہم کرتے ہیں. مونسون کے پانی کی اور بارشوں کی تو اطلاع تھی. اچھا، تو آپ کے صوبے میں کوئی کرائسس سیل وغیرہ بنا تھا پہلے سے؟ اگر یہ اطلاع تھی تو کوئی کرائسس سیل وغیرہ؟ کر رہا ہوں، یہ ہمارے دیکھیں ہمارا جو قومی رویہ ہے، چاہے وہ وفاق کے لوگ ہیں کہ صوبے کے لوگ ہیں یا فاٹا جو ہمارے انڈر نہیں ہے، یہ سارا پانی تو فاٹا کے علاقے سے آیا ہے اور کچھ کوستان کے علاقے سے آیا ہے، ہمالیہ سے آیا ہے. اب خدا کرے یہ بادشاہ ڈیم بنے تو بہت سارا یہ ایک طرف سے پانی آنا بند ہو جائے گا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا حاجی صاحب. لاسٹ ورڈ احسن اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ تیاری کچھ بہتر ہو تو سکتی تھی. بالکل ہو سکتی تھی، لیکن اب جو ڈیمیج ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب جس چیز کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کی جو ضروریات ہیں صحت کی، خوراک کی، شیلٹر کی، وہ دی جائے. اور جو میں اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 دنوں کے اندر پانی جو ہے گزر جائے گا. یہ ریلا ہے، یہ خیبر پختونخوا، پنجاب، پھر سندھ سے ہوتا ہوا سمندر میں چلا جائے گا. اس کے بعد جو سب سے بڑی چیلنج ہوگی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو دوبارہ آباد کاری، اور اس کے لیے ابھی وقت ہے کہ حکومت میں کچھ ابتدائی کام کرے کہ ان لوگوں نے گھر بنانے ہیں. جا کے ان لوگوں کے جانور اور مویشی ختم ہو جائیں گے جن پہ ان کا لائیولی ہوڈ ہے. ان لوگوں کے فصلیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے باغات ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ان کے لیے قرضے دیے جائیں، ان کو امداد دی جائے کہ وہ گھر بنا سکیں، اپنا لائیولی ہوڈ دوبارہ کھڑا کر سکیں. اور اس کے لیے ابھی سے حکومت ہنگامی بنیادوں پہ کام کرے. سینٹ کا سیشن جاری ہے تو اس میں کوئی خاص آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیا جائے، کوئی تیار کیا جائے پلان فوری طور پہ ایمرجنسی؟ بلا شبہ میں تو کل بھی اس پہ بولا ہوں، اور کل میں نے ایڈجرنمنٹ موشن بھی دیا تھا. آج بھی میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی، ایڈجرنمنٹ موشن. اور حکومت رسپونڈ کر رہی ہے؟ فیڈرل حکومت کی طرف رسپونڈ یہی ہے کہ ہم نے صوبائی حکومت کو ہیلی کاپٹر دے دیے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے وزیر اعلیٰ سے بات کی اور میں نے کہہ دیا. تو لگتا ہے دیے بھی ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں 15-20 ہزار کے قریب لوگ، لیکن یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ تو کام بہت بڑا ہے اور جو آفت ہے وہ بہت بڑی. بہت بریفلی پھر ہم پروگرام اس میں بڑا کلیئرلی ایک ایمرجنسی ریسکیو کی ایکٹیویٹیز کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آئی تھنک خیبر پختونخوا آلریڈی کر بھی رہی ہے. ریسکیو 1122 بھی وہاں پہ شروع کر رہی ہے. اچھا، آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں؟ جی، آلریڈی ان کے لوگ ٹرین ہو گئے. نیکسٹ منتھ سے آئی تھنک دے ول بی بیکمنگ آپریشنل. انہوں نے پنجاب کو ایک ریکویسٹ کی تھی اور پنجاب نے ان کو ساتھ ہی ریلیف ایکٹیویٹیز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلاننگ کی ضرورت ہے، جس میں ایک اتھارٹی ہے اس پہ بھی بات کریں گے کسی وقت کہ وہ اتھارٹی کتنی افیکٹو ہے. 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین، اٹس اے ٹیریبل سچویشن خیبر پختونخوا میں اور پنجاب
पंजाब में भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर हमने बात नहीं की, वहाँ भी सूरत हाल बहुत बुरी है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिंध में भी ये रेला जाएगा, वहाँ भी एक सिचुएशन बनेगी जहाँ के हुकूमत को, हुकूमती इदारों को ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। यकीनन जो नागहानी आफात होती हैं उनको रोकना तो किसी के बस में नहीं होता, लेकिन उनके लिए तैयारी रखना, और फिर जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो रियासत, हुकूमत और जो कौम है, जो लोग हैं, वो आगे बढ़ के मदद करें। तो यही तरीका होता है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।